تکمیل سلوک سے کیا مراد ہے؟ کل شام کو سیر پر جانے سے قبل فرمایا کہ آج وہ بیرسٹر آئے تھے اور حضرت شاہ شہید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کے متعلق تذکرہ کرنے لگے۔ ہم نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ان کی شادی سلوک طے کرنے کے بعد ہوگی۔ کہنے لگے سلوک کے کیا معنی ہیں؟ ہم نے کہا جب اسپریچول کورس روحانی نصاب کی تکمیل ہو جائے۔ انہوں نے کہا تکمیل ہو جانے کے بعد پھر شادی کی کیا ضرورت؟ اس پر ہمیں بہت غصہ آیا۔ اول تو یہ لوگ اس قدر جاہل ہیں کہ سلوک اور تکمیل کے معنی تک نہیں جانتے، اور جب کچھ بتایا جاتا ہے تو شیخی میں آ کر مقامات تصوف پر بحث کرنے لگتے ہیں۔ کس قدر غلامانہ ذہنیت ہے کہ انگریزوں کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، انہی کی طرح سوچتے ہیں، انہی کی طرح بات کرتے ہیں، اور پھر جس بات کا علم نہیں اس بات پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ اپنے آپ کو صاحب ذوق و شوق اور اہل تصوف بتاتے ہیں۔ بس تھوڑا سا ہندوؤں کا فلسفہ شاید پڑھ لیا ہے، اس لیے کہنے لگے کہ تکمیل کے بعد شادی کی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ تکمیل حقیقی معنوں میں ہوتی ہی نہیں، یہ لفظ صرف اعتباری معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اس لیے تکمیل عرفان ناممکن ہے۔ تکمیل کا ہونا ایسا ہے جیسے بی اے پاس کرنا، لیکن بی اے کے بعد تعلیم ختم نہیں ہو جاتی۔ ایک 50 سالہ بی اے ہے اور 10 سالہ بی اے ہے کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے۔ تعلیم ہمیشہ جاری رہتی ہے، اسی طرح تکمیل کے بعد بھی آدمی ترقی کرتا رہتا ہے، لیکن تصوف کی اصطلاح میں سیر علی اللہ کے اختتام کو تکمیل کہتے ہیں۔ اس کے بعد سیر فی اللہ اور سیر مع اللہ ہے۔ یہ سن کر کہنے لگے سیر فی اللہ کیا ہوتی ہے؟ عجیب بات ہے کہ سلوک کے معنی تو آتے نہیں اور سیر فی اللہ کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سید مقصود حسن نے کہا اب شہید اللہ اور عبدالسلام کی شادی کا انتظام کرنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ جس میں تم پھنسے ہوئے ہو اوروں کو بھی پھنسانا چاہتے ہو۔ لوگ تو اسے شادی کہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ایک مصیبت ہے، اس سے آزادی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ شادی نہیں، ایک تعزیت کا موقع ہے۔ حضرت بندہ نواز سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں مختلف قسم کے لوگوں کے مشاغل ہیں، مثلا شادی شدہ عورتیں، کنواری عورتیں، بیوہ عورتیں، بیمار لوگ جو مجاہدات نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک مرید آپ کے پاس آیا اور عرض کیا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا میں جانتا ہوں کہ یہ سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی یہ روش رہی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کا قول ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 15 دن اور زندہ رہوں گا تو میں شادی کر لوں گا، لیکن میں بندہ نواز اس وقت شادی کی مصیبت میں تم کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس سے تمہارا سلوک رہ جائے گا۔ سلوک عیسوی اور سلوک محمدی۔ جب حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ مکان بدلنے کا خیال فرما رہے تھے تو ارشاد فرمایا کہ مکان بدلنے میں کم از کم 15 دن کی تکلیف رہتی ہے۔ اگر کندھے پر صرف کمبل ہے تو جہاں گئے بیٹھ گئے، یہ سلوک عیسوی ہے، لیکن سلوک محمدی میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس پورے قافلے کے ساتھ، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ سلوک عیسوی آسان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی مکان تھا، نہ بیوی بچے، کبھی اس پیڑ کے نیچے کبھی اس پیڑ کے نیچے جا بیٹھتے۔ ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی، چلو سے پانی پیتے تھے، خرقے میں لگی ہوئی سوئی اور ایک ڈورا تھا۔ یہی لے کر چوتھے آسمان پر پہنچے تو حکم ہوا کہ دنیا کی چیزیں کیوں لے آؤ؟ لیکن ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جوتے کے ساتھ عرش پر گئے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ جوتا اتار دو۔ اس کے بعد فرمایا کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا کہ نکاح کر لو۔ 1 سال تک میں ٹالتا رہا، آخر آپ نے فرمایا میں نے تمہیں نکاح کا حکم دیا ہے اور تم 1 سال سے ٹال رہے ہو، تم سلوک عیسوی میں پھنس گئے ہو، جب تک نکاح نہ کرو گے سلوک محمدی طے نہ ہوگا اور تمہاری منزل میں ترقی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اگر منزل میں ترقی نہ ہوگی تو یہاں سے نہ اٹھوں گا، میرا نکاح آپ جس سے کرنا چاہیں کرا دیجئے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ نے احقر حضرت واحد بخش ربانی سے فرمایا کہ اب تم شادی کر لو ورنہ سلوک میں رکاوٹ پڑ جائے گی، بریک لگ جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ ہماری پہلی بیوی کے انتقال کے بعد جب ہم مرید ہوئے تو بہت آزاد تھے، کسی قسم کی فکر نہ تھی۔ پہلے قید کا مزہ چکھ چکے تھے، پھر آزادی کا مزہ چکھا، اب دوبارہ قید ہونے کی کو جی نہ چاہتا تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب تمہارے لیے شادی کرنا ضروری ہے، تم شادی کر لو۔ لیکن ہم ٹالتے رہے، اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ ایک روز ہمیں بلا کر سختی سے فرمایا ذوقی ہم تمہیں سلوک عیسوی نہیں طے کرا رہے ہیں، سلوک محمدی طے کرا رہے ہیں۔ لطف اور کمال تو اسی میں ہے کہ بیوی بچے بھی ہوں اور تم علو العظمی کے ساتھ راہ سلوک طے کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ اب لے تو لال چھوڑو اور شادی کر لو۔ جب تک نکاح نہ کرو گے سلوک محمدی طے نہ ہوگا اور مقامات میں ترقی نہیں ہوگی۔ ہم نے عرض کیا اگر مقامات میں ترقی نہ ہوگی تو ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، آپ کو اختیار ہے، آپ جہاں چاہیں نکاح کرا دیں۔ چنانچہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا نکاح کرایا۔